بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کرنے، ورنہ گیس کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ناظرین، نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، کھجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بار بار چوئنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے جسمانی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اپنی آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ ہاضمہ کے لیے تیز پتے کی چائے فائدہ مند ہے۔ معدے کی تیزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ ناظرین، جو افراد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ ناظرین، نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ ناظرین، زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہے۔ ناظرین، اسپغول روزانہ استعمال کرنے سے معدہ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدہ کی جلن سے ہمیشہ کے لیے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ کھانے والا شخص سست رہتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتہ کہ مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں۔ جب وہ خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت پیشاب کرتے ہیں۔ ناظرین، دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ ناظرین، شکر گندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ ناظرین، گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگایا کرو، ہفتے میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانا تیار کرنے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو نہایت اچھی ہوگی۔ ناظرین، نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، اور نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ ناظرین، روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، بیر زیادہ کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی اگرچہ دائمی ہو رک جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔
جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ ناظرین، جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بھولنے کا مسئلہ یا یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو، دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں، 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ آپ کا دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، غصہ، نفرت، حسد، غیبت، جھوٹ اور منفی جذبات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن ذہن میں کئی دنوں، مہینوں یا سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دیہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے یورک ایسڈ کا محلول استعمال کرو۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور کھانے سے فارغ ہو کر انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ ناظرین، چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹرس دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ ناظرین، جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ناظرین، چھوہاروں کو ابال کر دیہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر سردی میں آپ کو پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ دیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے گزر جائے گا، پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔